السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو حالات پیش ہو رہے ہیں، مختلف گوشوں سے اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے اور عوام میں، ہندوستان کی عوام میں ایک غم و غصے کی لہر بھی دوڑی ہوئی ہے۔ اسی اثنا میں ہمارے پروگرام ایک اہم ملاقات ایک اہم شخصیت کے ساتھ آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ایک قابل ترین شخصیت محترم جناب نذر عباس صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک چند سوالات جو عوام کے ذہنوں میں گشت کر رہے ہیں، ان کے جوابات جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ کشمیر میں جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، اس کے بعد جو ہندوستان کا رویہ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، کشمیر میں دہشت گردوں کا حملہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 40-45 سال سے ملک میں کشمیر میں چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا رول اس معاملے میں بہت ہی خراب رہا ہے، اور دہشت گردوں کی پناہ گاہ پاکستان بنا رہا، ان کا ٹریننگ سینٹر، فنڈنگ، ہتھیاروں کا دینا، یہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلگام کے اس انتہائی المناک حادثے اور انتہائی شرمناک واقعے پر ہم سوائے غم اور غصے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ دیش کی جنتا بے بس ہے، وہ اپنا اس بے گناہوں کا بہا ہوا خون جو پہلگام میں ہماری بے بسی کا اعلان کر رہا ہے، سوائے ہم غم اور غصے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ جن کو کرنا چاہیے وہ ابھی پانی اور دوسری چیزوں کی بات کر کے ہمیں تسلی دے رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کو اس بات سے تسلی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، پاکستان نے کئی جنگیں ہمارے ملک سے لڑیں، اور ان جنگوں میں وہ ناکام ہو گیا، تو اب اس نے نیا حربہ یہ استعمال کیا ہے کہ ملک کے اندر خلفشار پیدا کرانے کی کوشش کرے، اور یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے نام پر ملک کے لوگوں کو آپس میں بھڑکائے اور آپس میں ان دو سب کو لڑانے کا اور افراتفری کا ماحول پیدا کرے، جس سے ایک ملک جو ہے وہ گرہ یدھ میں جھلسنے لگے اور پاکستان کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو آج جو ہندو مسلم کر رہے ہیں یا جو لوگ کرا رہے ہیں، اس کے پیچھے موجود ہیں، وہ سب پاکستانی ایجنٹ ہیں، جو اس حادثے کو کہ جس پر ہم خون کے آنسو روئیں، ہم سر پیٹیں، تب بھی کم ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک المناک تصویر، ایک دردناک تصویر کہ جس میں ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان اپنی گولی لگنے سے اس کی بیوی اس کے سرہانے بیٹھی ہے، کس بے بسی کی علامت ہے کہ اس دکھ کا اظہار ہم الفاظ سے کر نہیں سکتے ہیں۔ پورے ہندوستان سے تقاضا کر رہی ہے، اس نے تو سب کچھ کھو دیا، یا اس بچے کے ماں باپ نے سب کچھ کھو دیا، ان کے غم کو کون دور کرے گا؟ پاکستان کی تو جو مقصد ہے پاکستان کا، وہ پورا ہو رہا ہے۔ پاکستان جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو اس کے ایجنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کیسے کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو ہندو مسلم کر دو، اس واقعے کو جو ہے وہ آپس میں لڑانے کا بہانہ بنا دو۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان 26 لوگوں کو جنہوں نے شہادت پائی وہاں پر، ان کے ساتھ ایک نوجوان کشمیری لڑکا جس نے اپنے ہندو سیاحوں اور ٹورسٹ کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ اس کا اسلام تھا، اور وہ دہشت گرد، وہ مسلمان تھے مذہب سے، لیکن وہ اسلام کے پیروکار بالکل بھی نہیں تھے۔ اسلام عادل حسین شاہ کے اندر تھا، اور اسلام کو فالو عادل حسین شاہ کر رہا تھا۔ وہ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی کرائم اگر کرتا ہے تو اس کرمنل ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا مذہب ذمہ دار نہیں ہے۔ نہ ہندو دھرم ہتیا سکھاتا ہے، نہ اسلام قتل سکھاتا ہے۔
ایک سوال یہ ہے کہ کشمیر انتہائی نازک اور حساس اور سینسیٹیو علاقہ ہے، اور جہاں 2000 ہمارے ٹورسٹ سیاح وہاں پہ موجود تھے، جس میں کشمیری اور نان کشمیری بھی تھے، لیکن وہاں پر کوئی سیکورٹی پرسنل نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی پیراملٹری فورس نہیں، پولیس نہیں۔ اس حادثے کے گھنٹوں تک کوئی وہاں پر پولیس کی یا فورس کی مدد نہیں پہنچی۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور حکومت کو اس بارے میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کرنا چاہیے کہ ایسا سیکورٹی لیپس کیوں ہوا۔ دوسری یہ کہ یہ حملہ نو ڈاؤٹ پاکستان ہم پہ جنگ تھوپ رہا ہے، پاکستان ہم سے جنگ چاہتا ہے، تو ہم تو نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے۔ تو میں شعر کے ساتھ بات کو کہوں گا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ دنیا کا کوئی مذہب قتل و غارت گری نہیں سکھاتا۔ دنیا میں ہر مذہب امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ کرمنل کا کرمنل ایکٹ کرمنل ذمہ دار ہوگا، اس کا دھرم ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہنا کوئی یہ جو ملک میں آج افراتفری کا ماحول پیدا کر رکھا ہے، یہ انتہائی شرمناک ہے، اور پہلگام کے جو مظلوم شہید ہیں یہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس طرح ٹویسٹ کر کے۔ اقتدار کو بچانے کے لیے، اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی گندی راجنیتی ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پیسے لے کے جو گودی میڈیا کے چینل اور جو اس طرح کے پپیٹ لوگ ہیں، یہ سب کہیں نہ کہیں ان کے تار ISIS سے جڑے ہوئے، جو ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، جو ملک میں چاہتے ہیں۔ ایک ناتھ شندے جو ڈپٹی CM ہیں مہاراشٹر کے، یا وہ غلط ہیں یا پھر وہ چینل اور وہ گودی میڈیا اور وہ لیڈر غلط ہیں کہ جو اس کو ہندو مسلم کے ترازو میں تول رہے ہیں۔ یا تو الہ آباد کے واجپئی ودھایک BJP صحیح بول رہے ہیں، یا پھر جو نشکام دوبے اور دوسرے لیڈر اس کو ہندو مسلم کا رنگ دے رہے ہیں، یا تو وہ صحیح ہیں یا یہ صحیح ہیں۔ کسے صحیح مانیں گے؟ دلتوں پر ظلم، مسلمانوں پر الزام، پچھڑوں کو مارو، اس کو مارو، اس کو توڑو۔ ارے لوکتنتر ہے، آپ پیار سے محبت سے لوگوں کا دل جیتیے۔ کرائم کے بیچ میں رہ کر کرائم کرا کے یا کرائم کر کے کوئی اقتدار کو حاصل کرے، یہ غلط بات ہے۔ لوکتنتر اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پاکستان جنگیں لڑ کے تھک چکا ہے، اب وہ جنگ لڑنے کی استھتی بھی نہیں ہے۔ اس کی حکومت کو، پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے، یہ چوروں کی، دلالوں کی، کمیشن بازوں کی، زرداری جیسے کمیشن کی، کہ جو 10% کمیشن لینے والے کے نام سے مشہور ہے۔ سارے چور اکٹھے ہو کر حکومت بنا لی۔ عمران خان کو روکنا ہے، انہیں ٹینسفل سچویشن چاہیے، پڑوسی ملک سے انہیں جنگ کا واتاورن دکھانا ہے تاکہ ان کی سطح بچی رہے۔ سطح بچانے کے لیے پڑوس سے جھگڑا کرنا، پڑوس میں حملہ کرانا، پڑوس میں دہشت گردی کرانا، یہ ان کا پرانا حربہ ہے۔ اس حربے کو ہندوستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آپس میں ایک رہیں۔ جنگ ہوگی تو جب بم گرے گا تو کوئی یہ گارنٹی لے کے دکھائے کہ اس کی مسجد پہ نہیں گرے گا، مندر پہ نہیں گرے گا، مسلمان پہ نہیں گرے گا، ہندو پہ نہیں گرے گا۔ جب جنگ ہوگی تو بم سب پہ گریں گے، میزائل سب پہ گریں گے، آفت سب پر آئے گی۔ ہم ماریں گے تو وہاں بھی جو ہندو رہ رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، جو سکھ رہ رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ کسی مذہب کے لیے نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جنگ سے کوئی نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی تو سبق ملنا چاہیے اس بےایمانہ قتل کا، اس ظلم کی انتہا کہ سیاح جو بیچارے اپنے گھروں سے گئے تھے کہ وہ وہاں سے اچھی یادیں لے کر پلٹیں گے، وہ واپس ان کی ڈیڈ باڈی آئی۔ تو پاکستان جس نے دہشت گردی کو پالا، پوری دنیا جانتی ہے کہ جب رشیا نے افغانستان پر جب اٹیک کیا تھا اور اس میں فوجیں داخل کی تھیں، اس وقت رشیا سے لڑنے کے لیے امریکہ نے ہتھیار فراہم کیے پاکستانیوں کو،
پاکستان نے ٹریننگ سینٹر قائم کیے، سعودی عرب اور گلف کنٹریز کا پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، اور انہوں نے ٹرین کرنے کے بعد طالبان کو پاکستان سے افغانستان میں انٹر کرایا، اور انہوں نے کئی سال رشیا سے جنگ لڑ کے افغانستان کو خالی کرایا۔ وہ ٹیرورسٹ جن کو پالا تھا پاکستان نے، جن کی مدد کی تھی امریکہ نے، جن کو فنڈنگ کری تھی گلف کنٹریز نے، آج وہی ٹیرورسٹ پاکستان کی فوج کبھی بلوچستان پہ بمباری کر رہی ہے، کبھی سوات میں بمباری کر رہی ہے، کبھی کسی علاقے میں مار رہی ہے۔ آج وہ کرمنل جن کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا تھا اپنے انٹرسٹ کے لیے، وہ انہی کے گلے کی مصیبت بن گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، اب اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ اپنی حکومت بچی رہے تو ہندوستان سے ٹینسفل سچویشن اور جنگ کا ماحول پیدا کیے رہو، تاکہ ہماری حکومت پر عوام کا ذہن ڈائیورٹ رہے اور وہ اس طرف لگے رہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو یہ کچھ وزیر وہاں کا یا پتہ نہیں کون ہے جو اس نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کے معاملات میں تم ٹانگ اڑاؤ۔ تم اگر مسلمانوں کے ہمدرد ہو اور تمہارے اندر دل گردہ ہے تو جاؤ فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنے کا کام کرو، ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر مت کرو، ان کے ساتھ دیش کا کروڑوں ہندو کھڑا ہوا ہے جو ان کی لڑائی کو لڑ رہا ہے، پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ سے لے کر سڑکوں تک لڑ رہا ہے۔ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی حمیت، غیرت یا کوئی اسلام یا مسلمانوں سے ذرا سا بھی کوئی محبت یا الفت باقی ہے تو جائیے اور حماس کے ساتھ لڑیے، فلسطین میں جا کے اسرائیل کو روکیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو تم جیسے گیدڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہندوستان کے کروڑوں شیر دل ہندوستان کے ہندوؤں کا ہی ساتھ کافی ہے ہمارے لیے۔ اور باقی یہ جو حالات ملک میں چل رہے ہیں اس پر روک لگنی چاہیے، اور میں یہ ایک مطالبہ کروں گا، یہ جو ہندو مسلم کے نام پر ملک کے اندر نفرت کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت اس کے پیچھے پس پشت نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ سن 80 سے لے کے اب تک کشمیر میں جتنے مسلمان مارے گئے دہشت گردوں کے ہاتھوں، جتنی سیکورٹی فورسز ماری گئیں، پیراملٹری فورسز ماری گئیں، آرمی کے جوان مارے گئے، جتنے ٹورسٹ مارے گئے، جتنے ہندو بھائی مارے گئے، جتنے سکھ بھائی مارے گئے، ان سب کی گنتی، ان سب کا بیورا پورے ملک کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ اتنے لوگوں کو دہشت گردوں نے اتنے مسلمانوں کو مارا، اتنے سکھوں کو مارا، اتنا آرمی کے لوگوں کو مارا، اتنے سیکورٹی فورسز کو مارا، اتنا دوسرے قوم کے لوگوں کو مارا۔ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان وہاں مارا گیا۔ دہشت گردوں نے جب حملے کیے تو یہ نہیں دیکھا، تابڑ توڑ فائرنگ کری اور بھاگ گئے، بازاروں میں فائرنگ کری، بھاگ گئے۔ وہ مرنے والے مسلمان نہیں تھے، ان کا مذہب اسلام تھا۔ مارنے والے کون تھے؟ ان کا مذہب بھی اسلام تھا، لیکن وہ اسلام کے خلاف کر رہے تھے۔ مرنے والے اسلام کے مطابق شہادت کے درجے پہ جا رہے تھے۔ تو جو پچھلے 40-45 سال میں کشمیر کے اندر قتل عام ہوا ہے، اس میں ساری قوموں نے شہادتیں دی، سارے لوگ اس کا شکار ہوئے۔ اس ظلم کو اور ان ظالموں کا سارا بیورا ملک کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ میں عمر عبداللہ سرکار سے کہوں گا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، وہ سارے ریکارڈز نکال کے اور اس کو پبلک کریں، اس کو اوپن کریں کہ کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ تب اور ایک سوال، اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان میں جو وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو تحریک اور مہم چل رہی تھی، اس بل کو واپس لینے کے لیے کیا یہ کمزور پڑتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ جو پہلگام اٹیک ہے یہ بہت ہی دکھدائک، بہت ہی غم کے سمندر میں ڈبو دینے والا واقعہ ہے۔ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں
تو سوائے اس کے کہ دل خون کے آنسو روئے دوسری کوئی بات نہیں. میں اپنی بتا رہا ہوں کہ اگر ایک طرف یہ ہوتا کہ تمہیں ووٹ مانگنا ہے اور ایک طرف ہوتا کہ یا تو ووٹ مانگو یا تمہیں ہم مار دیں گے، تو میں کہتا مجھے مار دو، لیکن اس ماحول میں ووٹ مانگنے نہیں جاؤں گا. یہ میں اپنے ایموشنز بتا رہا ہوں. اور اس اتنی بڑی ٹریجڈی پر آل پارٹی میٹنگ ہوئی، اس میں ملک کے ہمارے محترم وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے. ساری پارٹیز کے لیڈر آئے، انہوں نے شرکت کی اور اپنے دکھ کا اور غم و غصے کا اظہار کیا، لیکن ہمارے وزیر اعظم اس آل پارٹی میٹنگ میں نہیں آئے. اگر اس میٹنگ میں راہل گاندھی نہیں آتے تو دیش دروہی ہو جاتے. اگر اس میٹنگ میں RJD کا کوئی نہیں آتا تو وہ پارٹی غداروں کی پارٹی ہو جاتی. اکھلیش یادو کی پارٹی کا نہیں آتا تو وہ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ دیش ہت کے خلاف کہا جاتا ہوں. آپ سوچئے اتنے بڑے واقعے پر آل پارٹی میٹنگ میں وزیر اعظم کیوں نہیں آئے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعظم کی موجودگی تو بہت ضروری تھی. مورل ڈاؤن ہو گیا ہوگا لیڈرز کا وزیر اعظم کے نہ ہونے سے، لیکن وزیر اعظم چونکہ پہلگام کے واقعے کے بعد جو آل پارٹی میٹنگ میں نہ شریک ہو کے بہار میں کسی بڑی الیکشن ریلی میں شریک ہوئے، اور میں نے اخباروں میں اور چینلز پہ بھی دیکھا کہ نتیش کمار وہ دونوں بہت قہقہے لگا رہے تھے اور دونوں ہنس رہے تھے. میں ایسے اقتدار اور ایسی ووٹ کے مانگنے کو غلط سمجھتا ہوں. پورا ملک غم میں ڈوبا ہوا تھا، پورا ملک سنکٹ کی گھڑی تھی، دکھ بھری یہ ہماری منزل تھی، اور ایسے وقت میں وزیر اعظم کا الیکشن ریلی میں شریک ہونا یہ کسی بھی طرح سے مورل ویلیوز کے فیور میں نہیں. یہ ان ایتھیکل ہے میرے حساب سے، یہ غلط ہوا، اور وزیر اعظم کو رہنا چاہیے تھا آل پارٹی میٹنگ میں. اور لوگوں نے کینسل کر دیے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے سارے وقت بل کو لے کر سارے پروگرام ملتوی کر دیے. تلنگانہ مارچ ملتوی ہو گیا. بہت سی چیزیں ملتوی لوگوں نے کر دیں، کیونکہ یہ سنکٹ کی گھڑی تھی، دکھ کی گھڑی تھی، اور پورا ملک اس غم میں ڈوبا ہوا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کیا کریں گے. لیکن وزیر اعظم بہار میں الیکشن میں ووٹ مانگ رہے تھے اور تالیاں وہاں بج رہی تھیں. ایسے موقع پر تالیوں کا بجنا، ایسے موقع پر خوشی منانا، ایسے موقعوں پر ہم غم کو بھول کر اور اپنی کسی اور منزل کو پانے کے چکر میں لگ جائیں تو یہ کسی بھی طرح سے اچت نہیں. تو جو وقت کے تعلق سے آپ نے کہا تو یہ ملک اس غم و غصے سے باہر نکلے گا. نہ بل کہیں جا رہا ہے، نہ عدالتیں کہیں جا رہی ہیں، نہ پارلیمنٹ کہیں جا رہا ہے. جو مسلمانوں کا اوقاف کے تعلق سے جو اعتراض ہے، جو سنویدھان میں جس طرح سے مسلمانوں کے حق پر کاٹ چھانٹ بل کے ذریعے کی گئی ہے، جو سنویدھان کا رائٹ ہے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا، جو ہمارے لیے جس کو ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے وہ ماتھا ٹیک کر سنویدھان کا احترام کیا تھا، تو اسی سنویدھان میں جو اوقاف کے اور مسلمانوں کے رائٹس کے تعلق سے جو کچھ بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے، اس کے خلاف بل میں چیزیں شامل کی گئی ہیں. اس کی لڑائی جاری رہے گی اور جاری رہنی چاہیے. اور کسی بھی کمیونٹی کے رائٹس پر کوئی آنچ آتی ہے، اس کمیونٹی کو ہمارا لوکتنتر یہ اجازت دیتا ہے، رائٹ دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا رائٹ دیتا ہے کہ وہ اس کو پر پروٹیسٹ کریں اور اپنا احتجاج کریں اور اپنے حق میں فیصلے کو کرائیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.